انسانوں کے نام افزار ریحان، انڈیا کینیڈا تلخی اور خالستانی ایشو، چندریان 3 اور G20 کی کامیابیوں کے فوری بعد لگتا ہے مودی جی کو جسٹن ٹروڈو کی نظر لگ گئی ہے۔ بھارت جو عالمی طاقت کی حیثیت حاصل کرتے ہوئے تیزی سے اوپر اٹھ رہا ہے، حاسدوں سے دیکھا نہیں گیا، یوں 14ویں کا چاند گہنا سا گیا ہے، لیکن اس میں سارا قصور حاسدوں یا غیروں کا نہیں، شاید کچھ دوش اپنا بھی ہے۔ کینیڈا کے جوان سال پرائم منسٹر اپنی پارلیمنٹ سے خطاب میں کھلے بندوں اظہار کر رہے تھے کہ میں نے دہلی میں G20 سمٹ کے دوران پرائم منسٹر مودی سے اپنی اس تشویش کا اظہار کر دیا تھا کہ ہماری ایجنسیوں کے پاس اس نوع کی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ خالستانی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈین ایجنٹس ملوث ہیں۔ ہم نے بھارت کے کینیڈا میں ہیڈ آف انٹیلیجنس را چیف پون کمار کو کینیڈا سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ معاملات کی تحقیقات جاری ہیں۔ کینیڈین سرزمین پر قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ ایک تشویشناک سانحہ ہے، لیکن وہ انڈیا کو اکسانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ انڈین حکومت کو بھی اسے اسی سنجیدگی سے لینا چاہیے، ہم اسے اکسانے یا غصہ دلانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دوسری طرف انڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم کینیڈین قیادت کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ کینیڈا میں تشدد کی کسی بھی کارروائی میں انڈین حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ جواباً انڈیا نے بھی کینیڈین سفارتکار کی ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے، جس کی کینیڈین حکومت نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بجائے تفتیش میں تعاون کرنے کے یہ الٹا قدم اٹھایا گیا ہے، جبکہ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ یہ کیسی تفتیش ہے جس میں فیصلہ پہلے ہی سنا دیا گیا ہے۔ بات محض کینیڈا تک نہیں رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے اتحادی انگلش سپیکنگ ممالک، جنہیں انٹیلیجنس شیئرنگ جیسی کوارڈینیشن کے ریفرنس سے فائیو آئیز قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے بھی سکھ کینیڈین کے قتل میں انڈین حکومت کے ملوث ہونے کے الزام پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان سنجیدہ الزامات پر کینیڈین حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور معاملے کی تحقیقات کے لیے کینیڈین مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ جو بھی قاتل ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، جس کے مطابق کینیڈین شہری آسام، منی پور، انڈین کشمیر اور پاک بھارت سرحد کے قریب سفر سے گریز کریں۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ سکھ کمیونٹی کی بھاری تعداد کینیڈا میں آباد ہے، جن میں خالستانی ذہنیت بھی لاکھوں میں ہے۔ سکھ فار جسٹس کے چیف اور خالستان تحریک کے بانی گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ خالستان تحریک ریفرنڈم کی کامیابی پر بھارتی حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف بھارت سرکار نے بھی اپنے سفارتکاروں، شہریوں، بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے کینیڈا میں اسی نوع کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کی کینیڈا نے مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سال 18 جون کی شام خالستانی سکھ لیڈر 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر کو برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں گرو نانک صاحب گردوارے کی پارکنگ میں 2 نقاب پوشوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ فادرز ڈے منانے ان کی فون کال پر گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ نجر 2017 میں انڈیا سے کینیڈا آ گیا تھا، جسے چند برس قبل انڈین حکومت نے خالستانی تحریک میں سرگرم مہم چلانے پر دہشت گرد قرار دیا تھا اور اس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی۔ اس پر مختلف نوع کئی مقدمات بھی تھے۔ اس قتل پر مغربی ممالک میں مقیم سکھوں، بالخصوص کینیڈا میں جہاں بڑی تعداد میں خوشحال سکھ آباد ہیں، خاصا احتجاج ہوا تھا۔ بھارتی ترنگے کی بے حرمتی کرتے ہوئے شریمتی اندرا گاندھی کے خلاف بھی خاصی نفرت پھیلائی گئی تھی۔ خالستانی لیڈروں نے اشتعال انگیز زبان استعمال کی تھی۔ کینیڈا ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کی آبادی اس کے جثے یا حجم سے خاصی کم ہے، محض 3 کروڑ 87 لاکھ۔ اس لیے کینیڈا دوسرے ممالک سے مائیگریٹ ہو کر آنے والوں کو سب سے بڑھ کر ویلکم کرتا ہے۔ بھارت سے سکھ کمیونٹی کی یہاں آمد بہت پہلے، بالخصوص 60 کی دہائی میں اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ ریت ہے کہ گاؤں کے لوگ ویسٹ میں کہیں جگہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے دیگر لوگوں کو بھی اپنی اس ترقی اور خوشحالی کا بتا کر انہیں اپنے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت ہمارے میرپور کے لوگ بھاری تعداد میں انگلینڈ آباد ہوئے، لیکن ان کے برطانیہ میں اس نوع کے مخصوص خطے یا گڑھ نہیں بن پائے جس طرح سکھ کمیونٹی کے کینیڈا میں بنے ہیں۔ برٹش کولمبیا جو امریکہ سے بہت قریب ہے، کہ جس گردوارے میں خالستانی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت ہوئی ہے، وہاں کینیڈین سکھوں کی تقریباً نصف کے قریب آبادی ہے۔ سکھ دھرم کی یہ کمیونٹی زیادہ تر کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کی پرجوش حمایتی ہے، جو حکومت میں کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ
موجودہ کینیڈین پرائم منسٹر کے والد بڑے ٹروڈو جب کینیڈا کے وزیر اعظم تھے تو ان کے اگرچہ ابتداً انڈیا سے بڑے خوشگوار تعلقات تھے، انڈیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے نیوکلیر ری ایکٹر بھی انہی کے دور میں مہیا کیا گیا تھا، لیکن 1974 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس پر تلخی خاصی بڑھی تھی اور انڈیا نے چائنا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے سیکورٹی کنسرنز واضح کیے تھے۔ آج بھی انڈیا کی کینیڈا سے تجارت کوئی $8 ارب کے لگ بھگ ہے، کچھ 600 کے قریب کینیڈین کمپنیاں بھارت میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی بھاری تعداد میں جو انڈین کینیڈا میں آباد ہیں، اگرچہ زیادہ تر نے کینیڈین نیشنلٹی لے رکھی ہے مگر وہ اپنی فیملیز کو انڈیا میں جو سرمایہ بھیجتے ہیں وہ انڈین اکانومی کے لیے اضافے کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں حصول تعلیم کے لیے بھی لاکھوں کی تعداد میں انڈین طلباء کینیڈا جاتے رہتے ہیں جنہیں کینیڈین اسکالرشپ بھی دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ حالیہ تناؤ میں انڈیا نے امیگریشن کے حوالے سے ویزا پابندیاں عائد کر دی ہیں اور تجارتی تعلقات کے حوالے سے بھی ہر دو اطراف خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈین حکومت کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اپنی G20 سمٹ دہلی یاترا کے دوران ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت کے حوالے سے بات چیت کرنے کی خاطر پرائم منسٹر مودی کے ساتھ الگ سے ملاقات یا مذاکرات کی درخواست کی تھی، اور پھر طیارہ خراب ہونے کے بعد ان کا بھارت میں جو اضافی 2 روزہ قیام ہوا اس میں بھی پرائم منسٹر مودی نے سارا دھیان سعودی کراؤن پرنس پر دیا اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو نظر انداز کیا، جو ایک طرح سے کینیڈا کے لیے بھارتی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس سلسلے میں انڈین سرکار کا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اپنے سیاسی مفادات کے لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے جو کینیڈا میں بیٹھ کر دھرم اور خالصتانی نعرے کی بنیاد پر انڈیا یا انڈین پنجاب میں وائلنس یا آتنکواد پھیلاتے ہیں اور کئی مقدمات میں انڈیا کو مطلوب ہیں۔ پنجاب میں معروف بھارتی گلوکار سدھو موسے والے کو پچھلے برس 28 مئی کو جس طرح ہلاک کیا گیا، اس کا الزام خالصتانی سکھ انتہا پسند ہندوؤں پر دھرتے ہیں اور انڈین حکومت اسے خالصتانیوں کا کیا دھرا قرار دیتی ہے۔ حال ہی میں ایک اور خالصتانی لیڈر سکھدول سنگھ کی کینیڈین شہر ونیپگ میں ہلاکت ہوئی ہے، جس کا ایشو اس لیے نہیں اٹھا کہ اس کی ہلاکت کرمنل گینگز کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے متعلق انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ خالصتانی رہنما روشدیپ سنگھ کا قریبی ساتھی تھا اور پنجاب پولیس کی ملی بھگت سے کینیڈا فرار ہوا تھا۔ وہ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ انڈیا اور کینیڈا کی حالیہ تلخی کو سمجھنے کے لیے ایک تیرانہ نظر خالصتانی تحریک پر ڈال لینی چاہیے، جو تحریک پاکستان جتنی ہی پرانی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سکھ گرو مغلوں کے خلاف اکثر الجھتے رہے ہیں اور اذیتیں سہتے رہے ہیں۔ سکھ پنتھ کے 5ویں گرو ارجن دیو جی مہاراج، جنہوں نے ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کی تھی، کیونکہ اس کی بنیاد یا آغاز تو چوتھے گرو رام داس جی نے کیا تھا۔ گرو ارجن دیو جی کو بعمر 43 ایئر 30 مئی 1606 کو یہاں لاہور میں مغل بادشاہ جہانگیر نے ان کا سر قلم کروا دیا تھا۔ اسی طرح 9ویں گرو تیغ بہادر مہاراج، جن کی جدوجہد زندگی بھرپور رہی، ان کی عمر 54 برس تھی جب 24 مئی 1675 کو دہلی کے چاندنی چوک میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ انہیں بہت اذیتیں پہنچائی گئیں، مذہب بدلنے کا بھی کہا گیا، مگر ان کی پامردی میں لغزش نہ آئی۔ 6 گرو ہرگوبند جی مہاراج نے گولڈن ٹیمپل کے سامنے اکال تخت تعمیر کروایا، جس کی نشست مغلیہ دہلی تخت سے 2.5 فٹ اونچی رکھی۔ 10ویں گرو گوبند سنگھ صاحب نے تخت سری پٹنہ، تخت سری دمدمہ اور تخت سری حضور تعمیر کرائے۔ انہی کے دور میں خالصتانی یا جہادی اپروچ زیادہ ابھری۔ یہ امر بھی واضح رہے کہ سکھ مت میں راج کرے گا خالصہ ہمیشہ اہم گردانا جاتا رہا، جس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ مابعد آنے والے سکھوں میں باوجود نئے آئینی و جمہوری ادوار یا تقاضوں سے روشنی لینے کے، راج یعنی اقتدار کی کس کم نہ ہو سکی۔ ہندو کی نسبت سکھوں میں اقتدار یا بادشاہی کی حسد مسلمانوں جتنی ہی پائی جاتی رہی۔ ننکانہ صاحب میں آج بھی ہم بادشاہی کے یہ سمبلز ملاحظہ کر سکتے ہیں، 6ٹھی بادشاہی، 7ویں بادشاہی، 10ویں بادشاہی وغیرہ۔ 1940 میں جب جناح نے قرارداد لاہور منظور کروائی تو اس کے فوری بعد لاہور ہی میں ایک سکھ رہنما ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے خالصتان کے نام سے پمفلٹ تحریر کیا۔ یہ تو ماسٹر تارا سنگھ میں ایک نوع کی سوجھ بوجھ آ گئی تھی، جو انہوں نے بدلتے تقاضوں میں پنجاب اسمبلی کے سامنے کرپان لہراتے ہوئے کہا کہ ہم دیش کا بٹوارا نہیں ہونے دیں گے۔ دراصل پنڈی میں ماسٹر تارا سنگھ کی ماں کو جس بےدردی سے گھر کو آگ لگاتے ہوئے مسلم فسادیوں نے زندہ جلا ڈالا تھا، شاید اسی کا اثر تھا کہ جب جناح نے انہیں کورے یا خالی کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کروانی چاہیے کہ جو شرائط آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ لکھ لیں، لیکن انہوں نے اعتماد و اعتبار نہیں کیا، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ کل کو یہ تمام سبز باغ سراب ثابت ہوں گے، یا یہ کہ مسلم مغلیہ دور حکمرانی میں ان کے گرو صاحبان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، سکھ کمیونٹی وہ کبھی نہیں بھول پائی۔ 47 کی پارٹیشن میں بھی سکھوں پر ہندوؤں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بربادی ڈھانے میں پیش
مسلم ہی تھے یا پھر سکھ؟ اس حوالے سے تحقیقی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ مظالم ڈھانے میں زیادہ دلیر جنگجو یا بڑے جہادی ان دونوں یعنی مسلمانوں اور سکھوں میں سے کون تھے؟ البتہ آپریشن بلیو سٹار کو ہندو کے حوالے سے ضرور پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالہ کو بنیادی طور پر پالا پوسا تو اکالی دل کے بالمقابل خود کانگریسی قیادت یعنی گیانی زیل سنگھ اور شریمتی اندرا گاندھی نے ہی تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ پاکستان نے طالبان کو پالا اور وہ اسی کو گئے۔ آپریشن بلیو سٹار میں ہلاکتیں 493 ہوئی تھی یا اس سے زیادہ، جیسے کہ خالصانیوں کا دعویٰ ہے کہ 3000۔ اس میں کس کی کیا کوتاہی تھی، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور کیا خون خرابے کے بغیر سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالہ سے مکتی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی؟ جو بھی ہوا، مناسب حکمت عملی اختیار نہ کی گئی، جس کے کارن آپریشن کرنے والوں کا بھی اچھا خاصا جانی نقصان ہوا، اور پھر اپنے باڈی گارڈ کے ہاتھوں جس طرح شریمتی اندرا گاندھی جی کو مارا گیا اور رد عمل میں 4000 یا 8000 سکھوں کی جانیں گئیں، یہ سب افسوسناک واقعات ہیں، اور شاید موجودہ منافرتوں میں ان غلطیوں یا کوتاہیوں کا بھی رول ہے۔ کئی سانحات منافرتوں میں ڈھل کر نسلوں تک جاتے ہیں۔ بھنڈرانوالہ ایک طرف تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دربار صاحب پر حملہ ہوا تو یہ خالصتان کی بنیاد رکھ دے گا، دوسری طرف اس نے مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے گولڈن ٹیمپل کا سہارا لے کر ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی تھی، جس کا لازمی و بدیہی نتیجہ آپریشن کی صورت میں ہی نکلنا تھا۔ بھنڈرانوالہ جس طرح چن چن کر بے گناہ لوگوں کو مروا رہا تھا، کیا کوئی خالصتانی اسے آج بھی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے اکالی دل کے سمرنجیت سنگھ مان اور خالصہ دل کا رول بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چرن سنگھ پنجی اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے بھی 70 اور 80 کی دہائیوں میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس طرح ایک ہوتے تھے سردار گنگا سنگھ ڈھیلو، ان سے تو ایک مرتبہ درویش کی ملاقات بھی ہوئی تھی، جو اکثر پاکستان کے دورے پر آتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو جگجیت سنگھ چوہان کی طرح خالصتان کا خیالی لیڈر خیال کرتے تھے۔ انہی منافرت بھرے نعروں میں 1981 سے لے کر 1993 تک کوئی 21,470 انسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ بھی خالصتانی تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ 23 جون 1985 کو کینیڈا کے شہر مونٹریال سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ کو ٹائم بم کے ذریعے آئرلینڈ کی فضا میں اڑا دیا گیا تھا، جس میں 329 بے گناہ مسافر اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے تھے۔ ایم سنگھ یا ایل سنگھ کے حوالے سے تمام کوائف سامنے آ چکے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ سکھ بھائیوں کے اندر خالصتانی جوت جگانے میں ہم پاکستانیوں کا بھی اچھا خاصا رول ہے۔ بطور صحافی بھی اور سرکاری بھی درویش نے اپنے پورے کیریئر میں اس حرکت کو اچھی طرح ملاحظہ کیا ہے۔ یہ 2011 کی بات ہے، کچھ مدت کے لیے درویش کی ڈیوٹی یا تعیناتی ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ اس دوران عید بھی تھی اور بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے جنم کی مناسبت سے جو سالانہ میلہ لگتا ہے وہ بھی آ گیا۔ سرکاری طور پر کچھ خصوصی ذمہ داریاں بھی درویش کو سونپی گئیں، یاتریوں کا استقبال کرنا، ان کی سہولت کاری میں معاونت وغیرہ۔ انڈیا سے تشریف لائے ہوئے سکھ تو پھر بھی ذرا نرم رویہ اختیار کرتے، لیکن بیرونی ممالک بالخصوص کینیڈا سے آئے ہوئے سکھ گویا خصوصی حیثیت کے حاملین ہوتے۔ ان سے تبادلہ خیال کے مواقع بھی ملے، اور بعد ازاں ایک مرتبہ آصف ہاشمی کے ساتھ اور ایک مرتبہ مقامی سکھ گرنتھیوں کے ہمراہ گردوارہ جنم استھان میں 2 دفعہ تقریر کرنے کے مواقع بھی میسر آئے، اور جی بھر کر باتیں بھی ہوئیں۔ سکھ دوستوں کی طرف سے تلوار اور سروپے کے تحائف بھی ملے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا والے سکھ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سارے پاکستانی خالصتانی تحریک کے حمایتی ہیں، جبکہ درویش کو اس سے ہمیشہ چبھن اور تکلیف رہی۔ اس سلسلے میں ان خالصتانی ذہن کے سکھوں سے بحث مباحثے بھی ہوئے۔ کینیڈین سکھ خاصے امیر تھے، جنہوں نے بابا نانک کے سیوک کی حیثیت سے اپنے پاس آنے کی دعوتیں بھی دیں، اپنے کارڈ بھی مہیا کیے۔ اس طرح سندھ سے آئے ہوئے بہت سے نوجوان بڑے اچھے لگے، جن میں سے کچھ کے ساتھ اب تک دوستی چل رہی ہے۔ حیرت ہوئی کہ یہ داڑھی مونچھ کے بغیر سکھ ہیں یا ہندو یا دونوں کا ملغوبہ۔ اس پر بڑی دلچسپ اسٹوریاں سامنے آئیں جو کسی وقت تحریر کی جائیں گی۔ فی الحال اصل موضوع پر آتے ہیں کہ انگریز سرکار تو غیر ملکی قابض حکومت تھی، جس کا موٹو ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول تھا۔ شاید اسی لیے 1925 میں سکھ گردوارہ ایکٹ جاری کیا گیا تھا، جس میں سکھوں کو ہندوؤں سے الگ یا جداگانہ مذہب بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پارٹیشن کے بعد جب انگریز چلے گئے تو یہ ذمہ داری شاید ہم لوگوں نے سنبھال لی۔ سکھوں کے مقامات مقدسہ چونکہ ادھر بھی کافی ہیں، ایک سردار جی آیا کرتے تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہمارا مکہ اور مدینہ تو آپ کے پاکستان میں ہیں، اس لیے ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں میں ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق دونوں نے سکھوں کو الگ طور پر اٹھانے اور خالصتانی ایشو بھڑکانے میں اچھا خاصا بھرپور رول ادا کیا تھا۔ درویش کو یاد پڑتا ہے کہ 90 کی دہائی کی ابتدائی برسوں میں جب وہ نیا صحافتی میدان میں آیا تو ہمارے دفتر میں خالصتانی سکھ آیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالقادر آزاد جو بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو ملنے اور دیکھنے سننے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ ایسے احباب کے ساتھ جن میں سردار گنگا سنگھ ڈھیلو بھی تھے، کوئی اس نوع کا معاہدہ بھی ہوا تھا کہ مذہبی طور پر خدائی وحدت کے حوالے سے مسلمانوں اور سکھوں کو قریب لایا جائے
تب اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی کہ پس پشت اس کے مقاصد کیا ہیں، البتہ بعد میں خوب سمجھ آئی۔ تلاش کروں گا تو اس معاہدے کی کاپی بھی مل جائے گی جو ہمارے میگزین میں شائع بھی ہوا تھا۔ اس طرح جب کرتارپور دربار صاحب کی تعمیر نو ہوئی، اس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوا، وہاں عمران خان کے علاوہ انڈیا سے سابق کرکٹر اور موجودہ سیاسی لیڈر سدھو جی بھی آئے ہوئے تھے۔ دھرمیندر کا بیٹا سنی دیول اور سابق وزیر اعظم انڈیا ڈاکٹر منموہن سنگھ جی بھی تشریف لائے تھے۔ یورپ اور آسٹریلیا سے آئے ہوئے سکھوں سے بات چیت کے مواقع بھی میسر آئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سارا بندوبست خالصتانی ذہنیت کو پروان چڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ایجنسیوں کا رول افسوسناک رہا ہے، جسے آج بھی کرتارپور دربار میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مجال ہے جو عام لوگوں کو باہم بات چیت کرنے دی جائے۔ جب بھی کوئی لوگ انڈیا سے آئے اور پاکستانی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد آ جائے گا اور وہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کوئی جرم ہو رہا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں چودھری ظہور اللہ بھی خالصتانی ذہن کو بڑھاوا دینے میں پیش تھے۔ محترمہ بے نظیر سے درویش کو ہمیشہ اپنائیت اس وجہ سے رہی کہ انہوں نے اپنی پہلی حکومت کے دوران جب شریمتی اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد راجیو گاندھی کے لیے ایک نوع کی ہمدردی پائی جاتی تھی، کیونکہ پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی افسوسناک ہلاکت کو تب زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ بے نظیر نے خالصتانی تحریک کے خلاف اپنے والد کی منفی ذہنیت کے قطعی برعکس رویہ اپناتے ہوئے راجیو گاندھی سے پورا تعاون کیا تھا۔ آتنکوادیوں کی فہرستیں انہیں فراہم کرتے ہوئے انہوں نے واضح لفظوں میں یہ بھی کہا تھا کہ جب انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے تھے ہم نے راجیو گاندھی کی مدد کی تھی، اور یہ راجیو گاندھی ہی تھے جو کھلے بندوں کہا کرتے تھے کہ سکھ پنتھ کی پوری ہسٹری میں صرف ایک مرتبہ انہیں اقتدار نصیب ہوا تھا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت و رہنمائی میں، مگر اس کی راجدھانی امرتسر نہیں لاہور میں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خالصتانی سوچ رکھنے والوں کو جہاں انڈیا کی بجائے پاکستان کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے، وہیں پاکستان کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہوتے کہ آپ لوگ اس کھیل سے باز آ جائیں، کل کو اگر یہ آگ مزید بھڑکی آپ لوگ خود بھی اس میں جلیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، خالصتانی چنگاری کل کو انڈیا سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ درویش نے ننکانہ صاحب میں اکثر خالصتانی ذہنیت والوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ لوگ جس خالصتانی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کا نقشہ کیا ہے؟ اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت آپ کے سامنے ایک ماڈل کی طرح ہے تو پھر اس میں ہندوستان سے زیادہ پاکستان کے علاقے آتے ہیں۔ اس پر وہ شاید اپنے اندر کی بات زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آبادی چونکہ بھارتی پنجاب میں ہے اس لیے خالصتان وہیں قائم ہوگا جہاں سکھ آباد ہیں، ہم پاکستان پر ایسی نظر نہیں ڈالیں گے۔ لیکن میرا جواب ہوتا کہ کل کو خالصتان کی ساری تصل بالآخر پاکستان سے ہونی ہے، کیونکہ سکھ لاہور میں اپنی راجدھانی کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ ان سے بحث میں کئی مرتبہ یہ بات بھی ہوئی کہ آپ لوگ یہ بھی سوچیں کہ ہم لوگوں نے مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے اگر انڈیا کو توڑ کر پاکستان حاصل کیا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا پہنچا ہے، سوائے اس کے کہ یہاں جمہوریت کی بجائے طاقتوروں کی حکمرانی ہے، دوسرے یہاں مذہبی جمہوریت کو شدید بڑھاوا ملا ہے، دوسرے مذہب والوں یا مذہبی اقلیتوں کا جینا ہم لوگوں نے حرام بنا رکھا ہے۔ آج پاکستان کے غریب عوام کو جتنے مسائل درپیش ہیں، کیا ویسے ہی مسائل آپ لوگوں کو پیش نہیں آئیں گے؟ انڈیا میں آپ لوگوں کو اچھی خاصی عزت و اہمیت حاصل ہے، گیانی ذیل سنگھ وہاں پورے ہندوستان کے صدر بنے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ اتنی مدت وزیر اعظم انڈیا رہے، جبکہ سکھوں کی آبادی کل آبادی کا محض 2% ہے۔ کئی آرمی چیف بھی سکھ رہے، پنجاب میں بھی پوری حکمرانی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ خالصتان کے ذریعے جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ محض خام خیالی ہے، آپ کو اس سے کہیں بہتر حیثیت آج ملی ہوئی ہے جس کا آپ سوچتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاش ہم لوگ بھی الگ نہ ہوتے تو آج بہتر حال میں ہوتے۔ اس پر ان کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ آئندہ کسی موقع پر تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت تو اصل جائزہ اس امر کا لینا مطلوب ہے کہ انڈیا میں موجودہ مودی حکومت جس طرح اس مسئلے کو ڈیل کر رہی ہے، اس میں وہ کیا بلنڈر مار رہی ہے اور اس سے انڈیا کو کیا نقصان پہنچے گا۔ درویش کی نظر میں بی جے پی بالخصوص مودی جی کو انڈیا میں مذہبی تفریق یا جذبات کو زیادہ بھڑکانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہندو دھرم میں جو وسعت ہے اسے کام میں لاتے ہوئے وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے نہ کہ توڑیں۔ انہوں نے کسانوں پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالتے ہوئے جو نئی قانون سازی کی تھی، اس پر دہلی تک پورے پنجاب میں بھرپور احتجاج ہوا تھا۔ بہت اچھا ہوا جو خدا نے انہیں ہدایت دی اور اپنا وہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے انہوں نے کسانوں کی دلجوئی کی۔ انہیں آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ انہی دنوں کسان تحریک کے نام پر جو تفریق بھڑکی، اس میں امرت پال سنگھ جیسے جنونی لوگ اپنی سیاسی دکان چمکائیں اور خود سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا سمجھنے لگے۔ کیا یہ انہی دنوں کی بات نہیں ہے جب دیپ سدھو نے بھنڈراوالا کے گاؤں میں پہنچ کر وارث پنجاب دے تحریک کی بنیاد رکھی، اور فروری 2020 میں جب دیپ سدھو کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو امرت پال سنگھ کو اس کی جگہ چنتے ہوئے بھڑکاؤ بھاشن شروع کر دیے گئے۔
ایک شخص نوکری کے لیے دبئی گیا، کام نہیں چلا تو سوچا لیڈری چمکاتے ہوئے نوکری کا متبادل تلاش کر لوں۔ یہی شخص ہے جس نے 23 فروری کو اجنالہ پولیس اسٹیشن پر حملہ کرتے ہوئے گرو گرنتھ صاحب کے شیلٹر میں اپنے مجرم دوستوں کو چھڑوایا تھا اور ببانگ دوہل یہ کہتا تھا کہ میں خود کو انڈین نہیں سمجھتا، محض مجبوری میں پاسپورٹ کا استعمال کرتا ہوں۔ شاید خود کو خالستان کا نام نہاد پردھان منتری سمجھتا ہو۔ اب جیل میں ہے تو کرالا سے بھی ذرا دور ہونا چاہیے۔ آج اگر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل یا خالستانی تحریک کی آڑ میں کوئی جنونی اس نوع کی دھمکیاں دیتا ہے کہ کینیڈا سے تمام ہندو واپس بھارت چلے جائیں، تو اس کی ہر سطح پر نہ صرف یہ کہ مذمت ہونی چاہیے بلکہ کینیڈین حکومت کو بھی سخت ایکشن لینا بنتا ہے۔ وہاں ترنگے کی جس طرح توہین کی جاتی ہے یا کھلے بندوں انڈیا کے خلاف منافرت پھیلاتے ہوئے نہ صرف مودی سرکار بلکہ کانگریسی حکومتوں بشمول شریمتی اندرا گاندھی کے خلاف ہیٹ سپیچز کی جاتی ہیں، یہ ایشوز بھی انڈین حکومت کی طرف سے عالمی سطح پر اٹھائے جانے کے قابل ہیں۔ لیکن اس سارے ماحول میں بھارتی میڈیا کینیڈا کے خلاف جس نوع کی زبان استعمال کر رہا ہے اس کی بھی تحسین نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح آپ کی ساورنٹی مقدس ہے، اس طرح دوسرے ممالک و اقوام کی ساورنٹی کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ مغربی اقوام یا عوام کے نزدیک اگر کوئی پارٹی یا گروہ سیاسی علیحدگی کے نعرے لگاتا ہے تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس پر اس نوع کی گرفت کی جا سکے۔ اگر خالستانی ذہنیت آئے روز آزاد خالستان کے لیے نام نہاد ریفرنڈم کروانے کے ڈرامے کرتی ہے تو بلا شبہ بھارت یا انڈیا سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف قابل فہم ہے۔ لیکن مغرب میں جہاں اسکاٹ لینڈ کی انگلینڈ سے علیحدگی کے لیے باضابطہ ریفرنڈم کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو نام نہاد خالستانی ریفرنڈم کے خلاف بھڑکایا یا اٹھایا نہیں جا سکتا۔ وہاں بتانے والی اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ علیحدگی کے نام پر آتنکواد یا ٹیررزم پھیلاتے ہیں، معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں مارتے ہیں یا ان کی زندگیاں اجیرن بناتے ہیں۔ ایسے تمام حقائق کو ثبوتوں کے ساتھ مغرب کے سامنے پیش کرنا لازم ہے یا اس کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ لوگ سارا زور محض کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو برا ثابت کرنے پر لگا دیں گے تو اس سے مغربی دنیا میں بھارت کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ مانا کہ ٹروڈو کے اپنے سیاسی مفادات کا بھی ایشو ہے، انہوں نے اپنی سیاسی ضرورت کے لیے نیو ڈیموکریٹک پارٹی کا تعاون حاصل کر رکھا ہے جس کی طاقت خالستانی سکھ ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی زیادتیوں پر بھی ان کے خلاف ویسا ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ یا آپ لوگوں کے بقول وہ چائنا اور پاکستان سے ملے ہوئے ہیں، ایسی حقائق سے ہٹ کر باتیں کرنے سے آپ کی حقیقی باتوں میں بھی وزن نہیں رہ جائے گا۔ آپ لوگ جسٹن ٹروڈو پر تنقید ضرور کریں، ان کی پالیسیوں کو بھی غلط ثابت کریں، مگر لاجک اور تہذیب کے ساتھ۔ کڑوی سے کڑوی بات بھی شائستگی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ رد عمل میں مغربی میڈیا بھی آپ کے خلاف دن بدن جارحانہ ہو رہا ہے۔ قتل سکھدول سنگھ کا بھی ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے حوالے سے انڈیا کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی؟ ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے در حقیقت آپ لوگ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یا ہمارے سفارتکاروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کرمنل مافیا کا کوئی گینگ ہو۔ دوسری طرف آپ نے اس کے سر کی قیمت بھی لگا رکھی تھی اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان کے اندر گھس کر اسامہ بن لادن جیسے آتنکوادی کو مارا تھا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ امریکیوں نے تو ایرانی انٹیلیجنس چیف کو القدس بریگیڈ کے ساتھ اسرائیل پر حملے کر رہا تھا، عراق میں ٹارگٹ کرتے ہوئے مار ڈالا تھا، یا حماس کے لیڈر احمد یاسین کو یا مصری دہشت گرد ڈاکٹر احمد ظواہری کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ آپ ضرور ایسی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن ہنوز آپ ان حوالوں سے خود واضح نہیں ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے سامنے کیا موقف اپنانا ہے، اور صرف اپنانا ہی نہیں ہے، ٹھوس دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ اسے ثابت بھی کرنا ہے۔ مانا کہ آپ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ چین کا گھراؤ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس آپ کے علاوہ اس لیول کا کوئی آپشن نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چائنا امریکہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ لوگوں کا یا آپ کی ساورنٹی کا ایشو ہے۔ اس لیے امریکی جس طرح سعودی کنگڈم میں جمال خشوگی کا قتل پی گئے ہیں، اس طرح آپ لوگوں کے کئی غلط اقدامات پر بھی تعلقات خرابی کی خطرناک سطح تک نہیں جائیں گے۔ مگر کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ویسٹرن ملک کے ساتھ ایک لایانی ایشو پر تلخی اس حد تک لے جانا ہرگز انڈین مفاد میں نہیں ہے۔ بے سروپا پروپیگنڈا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کینیڈا، امریکہ یا دوسرے انگلش سپیکنگ فائیو آئیز کنٹریز کے خلاف منافقت کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک ہمیشہ سے آپ کے متر ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بے وجہ آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہی دنوں جب یہ سارا رولا پڑا تو ایک صحافی نے آسٹریلین پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا کہ آپ تو پرائم منسٹر مودی کو اپنا باس کہہ رہے تھے، آج ان کے حوالے سے جو کچھ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کیا آپ کو یہ پچھتاوا نہیں ہو رہا کہ میں نے مودی کے متعلق اتنے اونچے شبد کیوں بولے تھے؟ اس کے جواب میں آسٹریلین پرائم منسٹر سوائے اس کے کوئی جواب نہ دے سکے کہ یہ سب کہنا ابھی قبل از وقت ہے، سماں بیتنے دیں، بہت سی باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی اس سب کے باوجود انہوں نے کوئی نیگیٹو تاثر دینے سے گریز کیا۔
عالمی سفارتکاری یا تعلقات میں ایک ریگارڈ، ایک وقار ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ یہ درویش جب اپنے انڈین پترکاروں یا جرنلسٹ کی باتیں سنتا پڑتا ہے تو اس شدت پسندی پر بارہ حیرت ہوتی ہے جس کی توقع کم از کم کسی ہندو سے نہیں کرتا۔ دنیا میں اس وقت انڈیا کا جو ایک اخلاقی و انسانی حوالے سے ریگارڈ ہے، آپ لوگوں کو اس کا پاس و لحاظ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس مہاتما گاندھی کا نان وائلنس کا عالمی پہچان رکھنے والا جو مبارک چہرہ ہے، وہ بھارت کی عزت، مان اور شان ہے۔ گاندھی کی وجہ سے بھارت کی عظمت ہے، یا اہنسا کی مسیح جیسی پہچان اس کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہندو کی عدم تشدد والی روایتی اپروچ آپ لوگوں کا احساسہ ہے، اسے ضائع مت کریں۔ اس وقت خالصتانی مسئلہ بھارت کے لیے کسی نوع کی کوئی تھریٹ کی صورت نہیں ہے۔ یہ کشمیر سے بڑا ایشو تو نہیں ہے۔ جب کشمیر ایشو پر آپ لوگ بڑی حد تک قابو پا چکے ہیں تو پھر خالصتانی ایشو پر کیوں آپے سے باہر ہو رہے ہیں؟ انڈین پنجاب میں آخر کون سی ایسی آگ لگی ہوئی ہے جس پر آپ ایسے انتہائی اقدامات پر چلے جائیں؟ حوصلہ رکھیں، حکمت اور تدبر سے اس الجھی گتھی کو سلجھائیں۔ عالمی صورتحال اس تیزی سے بدلی ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی کمیونٹیوں کا الگ ہو کر آگے بڑھنا دن بدن مشکل تر ہوتے چلے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اپنی نئی نسلوں پر دھیان دیں، ان کے دکھوں کا مداوع کریں جو بڑی حد تک کر بھی رہے ہیں۔ مذہبی حوالوں سے بھی سکھوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ درویش کی طرح آپ بھی ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بابا گرو نانک دیو جی مہاراج تو ہندو مسلم ایکتا کے پرچارک تھے۔ ان کا پیغام انسانوں کو بانٹنے یا توڑنے کا نہیں، جوڑنے اور قریب تر لانے کا ہے۔ جو ہستی ہندو مسلم کے درمیان برج بنی، کیا وہ اپنے پیروکاران کو یہ تعلیم دے سکتی ہے کہ کرشنا مہاراج اور سری رام چندر جی کے ماننے والوں سے نفرت کرو؟ ان کی گرو گرنتھ صاحب کو ملاحظہ فرما لیا جائے جس میں ایکتا کا پیغام ہے، جس میں مسلم صوفیوں کی محبت بھری تعلیمات کے ساتھ 15 عدد ہندو بھجن بھی شامل ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب کے بہت سے مخصوص حصے خود نفرت اور علیحدگی کے خلاف جاتے ہیں جنہیں عام سکھوں پر واضح کیا جانا چاہیے۔ درویش نے تو گرودوارا جنم استھان میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو وحدت اور ایکتا کی بجائے توڑنے یا الگ کرنے یا منافرت کی باتیں کرتا ہے وہ در حقیقت بابا گرو نانک دیو جی کی توہین کرتا ہے، ان کی تعلیمات کے الٹ چلتا ہے۔ وہاں انڈین پربندھک گرودوارا کمیٹی کے چیئرمین بھی آئے ہوئے تھے اور ہمارے سردار شام سنگھ جیسے جعلی لوگ بھی تھے، دونوں میں مباحثہ ہوا۔ ان کا نام تو یاد نہیں، لیکن انڈیا سے ہوئے اس گرنتھی سے مزید بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا۔ بولے آپ لاہور میں رہتے ہیں، وہاں چونا منڈی میں ہمارے گرو ارجن دیو جی کا گرودوارا ہے، فلاں تاریخ اور فلاں ٹائم کو وہاں آ جائیے۔ وہاں گیا، کچھ بات چیت بھی ہوئی، لیکن اندازہ ہوا کہ وہ بھی ہمارے مولویوں جیسے ہی ہیں۔ بہرحال موجودہ حالات میں بھارت سرکار کا کرتویہ یہ ہونا چاہیے وہ اپنی نئی نسلوں کی اس طرح برین واشنگ کرے کہ وہ از خود انڈین ایکتا اور اکھنڈتا کے پرچارک بن کر اٹھے۔ وہ اپنا خوبصورت فیوچر انڈیا کے ساتھ جڑنے میں دیکھیں، نہ کہ کٹنے میں۔ درویش تو امریکن سٹائل میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا کا خواب دیکھتا ہے، یہ سپنا تو از خود خالصتانی سوچ کی موت ہے۔ آپ لوگ نئے اجالے کے ساتھ آگے بڑھیں، مذہبی تنگناؤں سے اوپر اٹھیں، امریکن طرز پر تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتے ہوئے اپنے آئیڈیل آئین کی روشنی میں دھرم کو فرد کا ذاتی معاملہ مانتے ہوئے لبرل سیکولر اپروچ کو پروان چڑھائیں۔ مذہبی ٹچ اور تڑکے لگا کر پون صدی سے ایسی جنونیت پھیلا کر آپ کی ہمسائیگی میں پاکستانی آج کس حال کو پہنچ چکے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ آج اگر آپ لوگ امریکن لیول کی سپر پاور بننے جا رہے ہیں تو دل بھی بڑا کریں، چھوٹی چھوٹی تنگناؤں سے اوپر اٹھ جائیں۔ مرکز گریز تحریکیں بشمول خالصتانی ذہنیت، اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ ایک توانا، خوشحال اور ترقی یافتہ بھارت آپ سے آپ ایکتا کی کامیابی پر مہر ثبت کر دے گا۔